نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علیشہ، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ہم سورہ کہف کا کون سا قصہ پڑھیں گے؟ آج ہم سورۃ الکہف میں بیان ہونے والے قصوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختلف قصے، مختلف زندگی کے حالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ یہاں پر ایک قصہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن لوگوں کے درمیان کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ سننے والوں میں سے کسی ایک آدمی نے پوچھا، اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں نہ کہا کہ اللہ ہی جاننے والا ہے کہ کون بڑا عالم ہے، کیونکہ اللہ ہی سب باتوں کا جاننے والا ہے۔ بڑے سے بڑے عالم بھی صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اللہ انہیں علم دے۔ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی بات کو پسند نہ کیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ایک ایسے بندے کے بارے میں بتایا جو ان سے زیادہ علم رکھتا تھا۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں کس طرح اس بندے یعنی اس آدمی سے مل سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایک مچھلی لینے کو کہا۔ کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایک مچھلی لیں اور ایک تھیلے میں ڈال لیں۔ جس جگہ وہ مچھلی تھیلے سے نکل کر چلی جائے وہی جگہ ہوگی جہاں آپ کو وہ بندہ ملے گا۔ کون سا بندہ؟ خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لی اور اس کو تھیلے میں ڈالا اور اپنے خادم، اپنے غلام، خادم کس سے کہتے ہیں؟ غلام جو ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کا کام کرتے تھے، ان کا نام تھا یوشع بن نون، کو لے کر سفر پر نکل گئے۔ راستے میں ایک چٹان پر پہنچے، یعنی جیسے پہاڑ ہوتا ہے نا، چھوٹا سا پہاڑ، بالکل چھوٹا سا، ٹھیک ہے، پہاڑ جیسی چیز یا پتھر جیسی چیز آپ کہہ لیں۔ تو ایک چٹان پر پہنچے، وہاں اس چٹان پر سر رکھ کر سو گئے۔ اس وقت وہ مچھلی تھیلے سے نکلی اور اپنا راستہ بناتے ہوئے پانی میں چلی گئی۔ یہ سب کچھ یوشع بن نون دیکھ رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نیند سے جاگے تو یوشع بن نون یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو بتانا ہی بھول گئے اور وہ پھر سے سفر پر چل پڑے، یہاں تک کہ دن کا باقی حصہ اور رات بھی گزر گئی۔ دوسرے دن کی صبح میں موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے کہا، ہم تو سفر میں بہت تھک گئے، ہمارا کھانا لاؤ۔ اس وقت یوشع بن نون کہنے لگے کہ جب ہم کل اس چٹان کے پاس رکے تھے اس وقت مچھلی تھیلے سے نکل کر پانی میں چلی گئی تھی اور شیطان نے مجھے یہ بات بھلا دی کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، وہی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ پھر دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے اور اسی چٹان تک پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک آدمی کپڑا اوڑھے ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو بھلائی کی باتیں سکھائی ہیں، ان میں سے کچھ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے اپنے علوم میں سے ایک علم آپ کو دیا ہے اور ایک مجھے جو آپ نہیں جانتے، اس لیے آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ انشاءاللہ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میرے ساتھ چلنا ہے تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کی حقیقت یا سچائی آپ سے بیان کر دوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟
اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک کشتی پہ سوار ہوئے۔ اس کشتی والوں نے بغیر کرایہ لیے ہی انہیں سوار کر لیا تھا۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ان لوگوں نے تو آپ کو بغیر کرائے کے ہی جگہ دی اور سفر کرنے کا موقع دیا، اور آپ نے اس کا تختہ ہی توڑ دیا۔ اب تو یہ کشتی ڈوب سکتی ہے، لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے بھول ہو گئی، آپ معاف کیجیے۔ پھر دونوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، دونوں کشتی سے نکل آئے اور ساحل پر چلتے گئے۔ راستے میں ان کو ایک لڑکا نظر آیا، ایک بچہ سا تھا۔ وہ لڑکا دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ ان نے اس چھوٹے بچے کو کیوں مارا؟ وہ اتنا انیسنٹ تھا۔ بالکل، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا ہی لگا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے پوچھا، خضر علیہ السلام سے، کہ آپ نے ایک بچے کو بغیر کسی وجہ کے کیوں مار ڈالا؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ بھی صبر کے ساتھ کہانی سنیے، ٹھیک ہے علیشہ؟ جی سوری۔ ٹھیک ہے جی، ہم آگے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اب میں نے آپ سے کچھ پوچھا تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر دونوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چلنے لگے، یہاں تک کہ وہ ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں میں یا بستی میں پہنچے، اور بستی والوں سے کھانا طلب کیا، یعنی کھانا مانگا۔ آپ تو جانتی ہیں نا علیشہ کہ پہلے جو ہے بازار نہیں ہوا کرتے تھے جیسے کہ آج ہماری طرف بازار ہوتے ہیں، اور ہم آسانی سے کہیں سے بھی بازار سے کھانا خرید سکتے ہیں۔ اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں لوگ جہاں جاتے تھے انہیں معلوم ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسافر ہمارے ہاں آئیں گے، کوئی ٹریولرز آئیں گے تو ہم ان کو کھانا کھلائیں گے۔ تو اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام گاؤں پہنچے تو انہوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ انہیں کھانا کھلائیں، لیکن گاؤں والوں نے انہیں کھانا نہیں کھلایا۔ انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی، ٹھیک ہے؟ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم اس کام پر تو کچھ پیسے لے سکتے تھے تاکہ کچھ مال ہمیں مل جاتا اور ہم کچھ کھانے کے لیے خرید سکتے ہوتے، یا ہم اپنا جو ہے وہ پیٹ بھر لیتے۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے، آپ کا اور میرا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت یعنی سچائی بتاتا ہوں۔ اب 3 مرتبہ ہو گیا تھا نا؟ جی۔ تو اب 3 مرتبہ کے بعد جو خضر علیہ السلام تھے انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے، اب آپ کو میں مزید چانس نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ دونوں کا راستہ الگ ہونے والا تھا، تو خضر علیہ السلام نے اب ان تمام باتوں کی جواب دی، ٹھیک ہے؟ خضر علیہ السلام کہنے لگے، میں نے کشتی کو اس لیے عیب دار کر دیا تھا، یعنی اس کا تختہ جو تھا، اس کا جو بورڈ تھا، وہ اس لیے نکال دیا تھا تاکہ وہاں کا بادشاہ جو ہر اچھی کشتی کو دیکھتا تو اس کی کشتی لے لیا کرتا تھا، زبردستی لے لیا کرتا تھا۔ جب وہ بادشاہ اس کشتی کو دیکھے گا کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ اس کو ان لوگوں سے نہیں چھینے گا، جبکہ کشتی کے مالک اس کی مرمت کر کے اس کو دوبارہ استعمال کر لیں گے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ کشتی والوں کو ظلم ہو رہا تھا مگر ان کو تو فائدہ ہو رہا تھا۔ بالکل صحیح سمجھا، ہمیں دیکھنے میں یہی لگا کہ کشتی والوں کا نقصان ہوا ہے، لیکن یہ ان کے فائدے کی بات تھی۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیزیں، جب ہماری کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی ہم سے گر جاتی ہے، کھو جاتی ہے، یا کسی بھی قسم کا ہمیں کوئی بھی
نقصان ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا، لیکن ممکن ہے کہ اس نقصان میں ہمارا کوئی فائدہ بھی ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ جو بھی کرتا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ لیکن لڑکے کو کیوں قتل کیا تھا؟ لڑکے کے بارے میں خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا کہ وہ گمراہی برائی کے راستے پر چلے گا، یعنی بڑے ہو کر وہ اپنے والدین کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ ان کے والدین جو ان کے امی ابو تھے وہ نیک صالح لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اس لیے اس لڑکے کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو دوسری اولاد عطا فرمائی جو کہ اچھی تھی، نیک تھی، صالح تھی۔ امی ابو کو اپنے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن بچے کا قتل ان کے حق میں تھا۔ بالکل درست فرمایا۔ اس طرح اللہ نے اس لڑکے کے والدین کو بڑی تکلیف سے بچا لیا۔ اسی لیے اگر کبھی ہماری کوئی پسند کی چیز ہم سے دور ہو جائے، ہم سے چلی جائے، ٹوٹ جائے، تو ہمیں اللہ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہم سے کیوں واپس لے لی ہے۔ اس لیے اگر کوئی نقصان بھی ہو تو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ الحمدللہ علی کل حال۔ پیارے بچوں، خضر علیہ السلام نے لڑکے کا قتل اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ اس کے والدین کو دوسری نیک اولاد دے جو والدین سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو، اور اللہ نے انہیں اس کے بعد دوسری اولاد دے دی۔ اب جو دیوار گر گئی تھی اس کو خضر علیہ السلام نے اس لیے بنایا تھا کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جن کے ابو کا انتقال ہو چکا ہو، تو وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ چھپایا ہوا تھا، کچھ مال چھپایا ہوا تھا۔ اگر دیوار پوری کی پوری گر جاتی تو لوگوں کو وہ مال مل جاتا اور لوگ لوٹ کے لے جاتے، اور یتیم بچوں کو کچھ نہیں ملتا۔ تو یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ نے خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس دیوار کو بنا دیں، کیونکہ ان کے یتیم کے والدین جو تھے وہ بہت نیک تھے، صالح تھے، اچھے لوگ تھے۔ اللہ نے چاہا کہ نیک والدین کی اولاد بھی اس سے فائدہ اٹھائے، یعنی وہ جو مال چھوڑ کے گئے ہیں اپنے یتیم بچوں کے لیے وہ ضائع نہ ہو۔ خضر علیہ السلام کو کیسے پتا تھا کہ لڑکا بڑا ہو کے اچھا نہیں بنے گا اور یہ مال ادھر چھپا ہوا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یعنی خضر علیہ السلام کو ان باتوں کی خبر خود نہیں ہو سکتی تھی، انہیں خود سے نہیں پتا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس باتوں کا علم دیا تھا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی غیب کی باتیں نہیں جان سکتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں حکم دی۔ آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں بہت ساری باتیں ہمارے سیکھنے کے لیے تھیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ دوسرا، اگر کوئی نقصان ہمیں ہو بھی جائے تو ہمیں الحمدللہ علی کل حال پڑھنا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بہتری ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات ہم نے یہ سیکھی کہ اگر والدین نیک ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ بچوں کو بھی ہوتا ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔